السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ دین اسلام کا خلاصہ، اور آج اس میں سے ہمارا 10واں بیان ہے، اور آج کے بیان کا عنوان ہے طاغوت کیا ہے، طاغوت کس سے کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہم نے ہر بستی میں، ہر امت میں رسول بھیج دیا۔ رسول بھیج دیے کیوں؟ تاکہ ان اعبدوا اللہ، وہ لوگ اللہ کی عبادت کریں، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچیں۔ تو اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد اپنی بندگی قرار دیا، اور طاغوت کا انکار، کہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی کریں عبادت اور طاغوت سے انکار کریں، طاغوت کا انکار کریں۔ تو طاغوت ہے کیا؟ تو سب سے پہلے وہ باطل معبود جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے، یعنی ہر وہ باطل معبود جس کو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر لیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں جس کو شریک کریں گے وہ طاغوت ہے، اور اس عمل کو شرک کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہر وہ نظام، ہر وہ قانون، ہر وہ شخص، ہر وہ ہستی، ہر وہ شخصیت کہ جس کی اللہ کے سوا بات مانی جائے، کسی انسان کی اللہ کے مقابلے میں، دین اسلام کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو ماننا، دین اسلام کے مقابلے میں کسی اور قانون کو، کسی اور چیز کو ماننا، یہ ہے طاغوت۔ اور ہمیں جو ہے طاغوت سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ دین اسلام کے مقابلے میں ہم نے جو ہے کسی کی بھی بات کو نہیں ماننا۔ ہمارے لیے لازم کیا ہے کہ ہم جو ہے دین اسلام کی اتباع کریں گے، ہم اللہ اور اللہ کے نبی کی بات کو مانیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔